شریعت نے کہا ہے کہ اگر کسی کام کے لیے گھر سے باہر جانا ہے اور اگر گھر میں کوئی غیر نہیں تو بیوی سے ملیں تو ایک دوسرے سے مل کر بوسہ لے کر جائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا واقعی گھر سے باہر جاتے وقت بیوی کو بوسہ دے کر جانا سنت ہے؟ کیا یہ بات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا محض ایک مشہور روایت ہے؟ آج سوشل میڈیا پر یہ بات بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے کسی کام کے لیے نکلے اور گھر میں کوئی غیر موجود نہ ہو تو اپنی بیوی کو بوسہ دے کر جائے کیونکہ یہ سنت ہے۔ لیکن کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا؟ ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ ہر بات کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اسی لیے ہمیں بھی ہر اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے جسے دین کے نام پر بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ صحیح احادیث میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج مطہرات سے بے پناہ محبت کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج کو بوسہ دیتے، پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے۔ اس روایت کو متعدد محدثین نے نقل کیا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا اظہار، بوسہ دینا اور شفقت رکھنا اسلام میں جائز اور پسندیدہ ہے۔ لیکن غور کیجئے کہ اس حدیث میں یہ الفاظ کہیں موجود نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر کسی کام یا سفر پر روانہ ہوتے وقت بوسہ دیتے تھے۔ اس لیے اس حدیث سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ سے محبت کا اظہار فرمایا، نہ کہ گھر سے نکلتے وقت ایسا کرنا بطور خاص سنت قرار دیا۔ یہی وہ باریک فرق ہے جسے سمجھے بغیر بہت سے لوگ ایک عمومی عمل کو ایک مخصوص سنت بنا کر بیان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور نہایت خوبصورت روایت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، انہیں بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ بھی کھڑی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھامتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتی اور ادب و محبت کے ساتھ بٹھاتی۔ یہ روایت صحیح احادیث میں موجود ہے اور اس سے خاندان کے افراد کے درمیان محبت، احترام اور شفقت کا عظیم درس ملتا ہے۔ لیکن یہاں بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ عمل گھر سے باہر جانے یا واپس آنے کے کسی مخصوص وقت کے ساتھ خاص تھا۔ اسلام نے محبت کو ضرور سکھایا ہے، مگر جہاں شریعت نے کسی عمل کو کسی خاص وقت کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، وہاں ہمیں بھی اپنی طرف سے ایسی تخصیص نہیں کرنی چاہیے۔ یہی دیانتداری اہل علم کا طریقہ ہے اور یہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی ہے۔ اسلام صرف عبادات کا دین نہیں بلکہ حسن معاشرت، محبت، رحم، شفقت اور خاندانی تعلقات کو مضبوط بنانے والا دین بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ایسا حسن سلوک فرمایا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی گھریلو زندگی کو سختی، تکبر یا بے رخی کا نمونہ نہیں بنایا، بلکہ محبت، نرمی اور احترام کو اپنا شعار رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کرتی تھی۔ کبھی ایک ہی برتن سے پانی لیتے ہوئے ہمارے ہاتھ بھی ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ محبت بھرے انداز میں رہتے تھے اور گھریلو زندگی میں بے تکلفی اور انس و محبت کو پسند فرماتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوڑ لگائی۔ ابتدا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیت گئیں، پھر کچھ عرصے بعد جب جسمانی وزن بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ اس جیت کا بدلہ ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کے ساتھ خوشگوار لمحات بھی گزارتے تھے، مسکراتے تھے، مذاق فرماتے تھے اور گھریلو زندگی کو محبت سے بھر دیتے تھے۔
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ یہی وہ عظیم اصول ہے جس پر ہر مسلمان شوہر کو اپنی زندگی قائم کرنی چاہیے۔ اس حدیث میں کہیں یہ نہیں فرمایا گیا کہ محبت کا اظہار صرف کسی خاص وقت پر کیا جائے، بلکہ عمومی انداز میں حسن معاشرت کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے کئی سال بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں محبت سے یاد فرمایا کرتے تھے۔ جب کبھی بکری ذبح کرتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کو بھی بھیجتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنا رشک آتا تھا، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سچی محبت صرف زندگی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وفاداری انسان کے دل میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اس سے نرمی سے پیش آتا ہے، اسے رخصت کرتے ہوئے یا واپسی پر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یہ یقیناً سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی مزاج کے مطابق ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ گھر سے باہر جاتے وقت بیوی کو بوسہ دینا بطور خاص سنت ہے، اس کے لیے کوئی صحیح اور صریح حدیث موجود نہیں۔ ایک مسلمان کا شیوا یہی ہونا چاہیے کہ جس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں بیان فرمایا، ہم بھی اسی انداز میں بیان کریں، نہ اس میں کمی کریں اور نہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ۔ اب یہاں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر گھر سے باہر جاتے وقت بیوی کو بوسہ دینے کے بارے میں کوئی صریح حدیث موجود نہیں، تو پھر کیا اسلام نے میاں بیوی کے درمیان محبت کے اظہار کو نظر انداز کر دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے محبت کو ایک خاص وقت یا ایک مخصوص انداز تک محدود نہیں کیا، بلکہ اسے پورے ازدواجی زندگی میں جاری رہنے والی نعمت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق صرف ذمہ داری کا نہیں، بلکہ محبت، رحمت، شفقت اور قلبی سکون کا بھی ہے۔ اسی تعلیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے واضح فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ اس کی خوبصورت مثال ہے۔ حجۃ الوداع کے سفر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ کمزور پڑ گیا اور وہ رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے پاس تشریف لائے، اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے آنسو پوچھے، انہیں تسلی دی اور نہایت محبت اور شفقت سے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے جذبات کا کس قدر خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اونٹ پر سوار ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا مبارک آگے کیا تاکہ وہ اس پر قدم رکھ کر آسانی سے سوار ہو سکیں۔ یہ حسن اخلاق، عزت افزائی اور محبت کا وہ انداز ہے جسے اسلام نے عملی نمونہ بنا کر پیش کیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برتن کے اسی حصے سے پانی یا مشروب نوش فرماتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا، اور گوشت کی ہڈی کے اسی حصے سے تناول فرماتے جہاں میرے دانت لگے ہوتے۔ یہ معمولی سی بات نہیں بلکہ محبت، قربت اور دلجوئی کا انتہائی خوبصورت اظہار ہے۔ ان تمام صحیح روایات کو سامنے رکھ کر اگر ہم انصاف سے فیصلہ کریں تو ایک حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ازدواجی زندگی محبت، شفقت، احترام اور حسن معاشرت سے بھرپور تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو کسی مخصوص موقع، مثلا گھر سے باہر نکلنے یا کسی کام پر روانہ ہونے کے ساتھ خاص نہیں فرمایا۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے گھر سے نکلتے وقت اسے بوسہ دیتا ہے تو یہ جائز اور محبت کا ایک فطری اظہار ہے، بشرط یہ کہ شرعی آداب کا لحاظ رکھا جائے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنت ہے تو اس دعوے کے لیے صحیح اور صریح حدیث پیش کرنا ضروری ہے، اور محدثین کی بیان کردہ صحیح روایات میں اس تشخیص کا ثبوت نہیں ملتا۔
دین کی امانت داری کا تقاضا یہی ہے کہ جس بات کا جتنا ثبوت ہو اسے اتنی ہی حد تک بیان کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ محبت کے ہر جائز انداز کو اختیار کرے، مگر سنت صرف اسی عمل کو کہے جو صحیح دلیل سے ثابت ہو۔ آخر میں ایک سوال ہر مسلمان کو اپنے دل میں ضرور پوچھنا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شفقت اور حسن معاشرت کے اتنے روشن نمونے صحیح احادیث میں موجود ہیں تو پھر ہمیں ایسی باتیں بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے جن کا ثبوت ہی موجود نہیں؟ کیا صحیح احادیث ہمارے لیے کافی نہیں؟ یقیناً کافی ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دین میں وہی بات بیان کرو جو دلیل کے ساتھ ثابت ہو۔ اسی لیے محدثین نے اپنی پوری زندگیاں احادیث کی تحقیق میں گزار دی تاکہ امت تک صرف وہی بات پہنچے جو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم ہمیشہ یہ احتیاط کرتے ہیں کہ کسی عمل کو اس وقت تک سنت نہ کہیں جب تک اس پر صحیح اور واضح دلیل موجود نہ ہو۔ اس موضوع کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا اظہار، ایک دوسرے سے نرمی، حسن سلوک، مسکراہٹ، اچھے الفاظ، بوسہ دینا، دل جوئی کرنا اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق صحیح روایات ہمیں یہی سبق دیتی ہیں کہ محبت ایمان کے خلاف نہیں بلکہ ایمان کے حسن کا حصہ ہے، جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہو۔ لیکن یہ کہنا کہ گھر سے باہر جاتے وقت بیوی کو بوسہ دے کر جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنت ہے، صحیح نہیں، کیونکہ اس مفہوم پر کوئی صحیح اور صریح حدیث موجود نہیں۔ اگر کوئی شوہر گھر سے نکلتے وقت اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اسے دعا دیتا ہے، خیر و عافیت کی دعا کے ساتھ رخصت ہوتا ہے یا جائز حدود میں بوسہ دیتا ہے تو یہ محبت اور حسن معاشرت کا عمل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ اسے سنت اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب اس کی مخصوص صورت صحیح حدیث سے ثابت ہو، اور اس معاملے میں ایسی کوئی صحیح روایات موجود نہیں۔ ایک سچے مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ نہ سنت کو چھپاتا ہے اور نہ اپنی طرف سے دین میں کوئی اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ سے محبت کرنے، اپنے گھریلو زندگی کو رحمت، محبت اور اخلاص سے بھرنے اور ہر بات کو تحقیق کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔